دے وال رجوع کرنا چاہیے، اللہ وال جانا چاہیے، اللہ دے گھر وال جانا چاہیے، یا اللہ دے گھر تو دور ہونا چاہیے؟ اے میرا مولا، سبحان اللہ، ایس جہان دے اندر جو مصیبتاں اور تکلیفاں آؤندیاں نے، یا تے نفس دی شامت اور نحوست دا نتیجہ ہوندیاں، یا اللہ جل شانہ دی طرفوں امتحان اور آزمائش ہوندی، یا ترقی درجات کا سبب ہوتا ہے۔ پہلی قسم ساڈے ورگے گناہگاراں واسطے جو کیتیاں ہوئیاں ہوندی نحوست گئی، گناہاں دا کفارہ بن گیا۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ دے نیک بندے او دی محبت دا دعویٰ رکھن والے انہاں واسطے ہوندے۔ تیسری قسم وہ اللہ تعالیٰ دے عاشقاں واسطے ہوندی۔ سبحان اللہ، جب اللہ کا دستور ہے کائنات دکھ تکلیفاں آؤندیاں نے، دیکھن والی گل یہ ہے کہ وبا دکھ تکلیف دے اندر مسلمان نو حکم کی اللہ سبحان اللہ، اللہ دے در تو دور ہو جان دا حکم ہے یا اللہ دے دربار وال آؤن دا حکم ہے؟ یہ قضیہ اور جملہ اور مقدمہ اور گل ایسی ہے کہ ہر مسلمان مومن اس کا اعتقاد رکھتا ہے کہ مومن دا فرض بنتا ہے دکھ تکلیف دے اندر اللہ دے دربار وال جاوے، اللہ وال رجوع کرے، سبحان اللہ، اللہ تو دور ہون دی سوچنا اپنے آپ نو ہور عذاباں تے وباواں وچ پھسانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید نے اس مسئلے نو ایک جگہ دے اتے خاص طور تے انج بیان فرمایا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار وال مسلم کلمہ گو لوکاں اس وقت بلایا ہے جس وقت انہاں کول کوئی کفر دا کام ہو جائے، نجائز کام ہو جائے، عذاب دا، اللہ تعالی دی طرفوں گرفت دا
سبب بننے والا کم ہو جاوے تو اللہ نے فرمایا ہے دربار رسالت چاہوں. سبحان اللہ. سورہ نساء شریف دے اندر پروردگار نے جیڑی آیت میں تلاوت کی تھی اس آیت تو پہلا جنہ لوکاں دی گل کی تھی اور جنہ دے متعلق بیان فرمایا ہے اور جڑا مسئلہ بیان فرمایا ہے کلمے پڑھن والوں کی گل ہے. انہوں کا قصہ ہے. پھر مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ کلمہ پڑھن والے انہاں کول اللہ دے محبوب دی شرع دے مقابلے وچ کافراں کول جھگڑا لے جان تے فیصلہ کران دا جرم ہو گیا. اللہ دے محبوب اللہ دے دین دے مقابلے وچ جڑے رہندے سن اور حکومت اپنی بنا کے رکھتے سن انہاں ول فیصلہ اور جھگڑا لے جان اور انہاں دے فیصلے تے راضی رہنا یہ جرم ہو گیا. انہاں پڑھ دے کلمہ سن. اللہ پاک نے ایسا اس ولو انہم اذ ظلموا تو پہلا انہاں لوکاں دا وہ قصہ بیان فرمایا ہے تے انہاں دے بارے بیان فرمایا ہے تے پھر انہاں نو فرماندا ہے کہ یہ جڑا ظلم تسی کر بیٹھے سو نا انہاں دا حق بندا سی یہ دربار رسالت چاہندے. سبحان اللہ. کلمے پڑھنے والوں کی گل ہو رہی ہے سورہ نساء دے اندر. کوئی واقعہ پیش آ گیا کوئی حادثہ پیش آ گیا کوئی روڑے تے جھگڑے کی گل بن گئی. کعب بن اشرف یہودی والوں نے لے جانا چاہیا یا پھر صحابی نے اگر وہ دونوں صحابی نے جنہاں دا جھگڑا ہویا جی میں بخاری چاہیا تو پھر کیونکہ ابتدائی مسئلہ سی اللہ پاک نے مسئلے دی اگوں تو حقیقت تو خبردار کرنا واسطے یہ پھر آیات اتاری ہیں. وہ فرمان علی شان اللہ پاک دے سنو پھر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا سمجھ آئے گا. اللہ پاک دربار رسالت بلا رہا ہے کہ نہ لوگوں اولین مخاطب بنا کے تو پکار رہا ہے بلا رہا ہے.
ارشاد ربانی نے فرمایا لم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تکیا نہیں انہوں نے جڑے گمان تے رکھتے ہیں کہ اسا مومنہ ایمان لے آندا ہے لیکن یہ چاہتے انہیں فیصلہ کراؤں طاغوت، حالانکہ انہوں نے حکم ہوا ہے میری طرفوں کہ طاغوت کا منکر بننا ہے، انہوں مننا نہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہوں گھر تو بہت دور لے جاوے تاکہ واپس نہ ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہوں آکھیا جاوے تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول، آؤ اللہ دے دین والی فیصلہ حکومت دی منو، والى الرسول اور رسول کی طرف آؤ، تو رأیت المنافقین، اللہ فرماتا ہے منافقوں کو تم دیکھو گے، یصدون عنک صدودا، محبوبہ تیرے اللہ تو منہ پھیر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اللہ فرماتا ہے اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پھر آتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم تو احسان اور ایک بنانا چاہتے تھے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دل کی بات کو جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، محبوب ان سے اعراض کرو، وَعِظْهُمْ حکم ثانی تک لینا، وَعِظْهُمْ ان کو نصیحت فرماؤ، وَقُلْ لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ فِي أَنفُسِهِمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ایسا بعض نصیحت ان کو کرو جو ان کے دل پر اثر کرے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول جڑا بھی بھیجا ہے اللہ دے اذن نال دی فرما برداری مقصود ہے۔ ہن اگوں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق یا اگر ثابت ہوئے کہ ظلم کر لین اپنی جانا تیری دربار میں آئے، فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگے، واستغفر لهم الرسول، رسول ان کے لیے بخشش مانگے، لوجد اللہ توابا رحیما، یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ میری گل تے غور کرنا، میں جڑی ابتدا بنا رہا اور جو سمجھانا چاہنا نا وہ تساں پہلی بار ہی سننا ہے۔ یہ آیات دا ایک سلسلہ ہے، کتوں شروع ہے؟ الم تر الی الذین، محبوب نے بھی کیا جڑے گمان کرتے ہیں کہ اسا مومن،
پھر چاہتے یہ ہیں کہ فیصلہ کروائیں طاغوت سے. محبوبہ ویکھیا نہیں, ادھروں تو کہتے دعوی کرتے ہیں اسی مومن ہاں, تو پھر جھگڑا فیصلہ طاغوت دا منتے ہیں. حالانکہ انہوں نے حکم سی طاغوت دے نال کفر کرن دا, طاغوت نو نہ منن دا. اعتقاد کفر, کفر مانا انکار, انکار قلبی ہوتا ہے. تو انہوں نے حکم سے انکار کریا جی طاغوت دا, یہ کیوں فیصلہ ہو جائے. ادھروں کہندے نے اسا مومن ہیں, ادھروں فیصلہ طاغوت کو کرانا چاہتے ہیں. کیسے عجیب مومن نے. طاغوت قرآن نے کنوں فرمایا ہے؟ کافران, کافران دی حکومت نو, کافران دے حاکم نو اللہ نے طاغوت فرمایا. کیا فرمایا؟ طاغوت دا منکر بننا ضروری سی ایمان آستا. یہ طاغوت نو من لیندے نے, فیصلہ ادھر کرانا چاہتے ہیں, اتو دعویٰ کرتے ہیں مومن ہم. ویکھدا نہیں محبوب علم تارا, ویکھدا نہیں. اگر اتنے مراد ہون منافق تو پھر ترجمہ میں کراں گا کہ اللہ فرماندا محبوبہ انہاں دا بوتھا دے ویکھ, ادھروں کہندے نے ایسا مومن آ تے جھگڑا نہیں جاندے نہیں کافراں کول. انہاں دا بوتھا ویکھ, یہ مومن لگدے نے, مومن ایویں کردے ہوندے نے. اللہ دا قرآن ہے, موٹا بیان ہے, ماتو سمجھو میں کوئی اپنی طرفوں تعویل کرنا پہ, کوئی تعویل نہیں, واضح لفظ نہیں. علم تارا الذین, محبوب ویکھیا نہیں, حضور تو ویکھدے ہی نہیں, کائنات نو ویکھن دے. لیکن اللہ اپنے حبیب نو تعجب واسطے دکھانا چاہتے ہیں کہ محبوب ویکھ. جی اسی کہنے ساڈا کوئی سجن بیلی ہوئے نا تو مل جائے دشمن نال, پھر اگلے کہندے نے اوئے او ویکھ دے صحیح اپنے یار دا حال نے, ادھر دعوے کر دے تیری دوستی دے, مقالہ ویکھی ملی. اللہ اسی طرح کی گل فرماتا ہے الم تر الی الذین, قرآن خدا دا ویکھدے نہیں, محبوب ویکھدے نہیں. اگر منافق مراد ہون ترجمہ اسی طرح ہونا, اور اگر منافق مراد نہ ہون کیونکہ یہ سبب نزول دو دسے گئے نے. ایک منافقاں دا قصہ ہے, ایک دو صحابہ دا قصہ ہے. اگر دو صحابہ کی گل ہوئے تو پھر انہیں آکھنا پینا تنبیہ واسطے اللہ نے خبردار کرنے واسطے فرمایا. دیکھو تو صحیح دعویٰ کر دے ہو تساں حضور سرکار دے مومن ہون دا, نبی پاک دے منن دا, پھر کی حق بندا ہے طاغوت کول جاؤ. توجہ نہیں فرمائی نے. لیکن جی میں قرآن دی آیت ہے نا, اس نے نظم قرآنی دے غور کرو تو پھر بھی پتہ لگتا ہے کہ صرف منافقاں نال ہی تعلق رکھتا ہے, صحابہ دے بارے نہیں آئی. توجہ نہیں فرمائی نے. اس کی وجہ وہ صحابہ دو صحابی دا جڑا جھگڑا سی وہ طاغوت ال نہیں سن گئے. کعب بن اشرف یہودی ال اے منافقاں دے جھگڑے وچ گل گئی سی, کعب بن اشرف یہودی ال, تو اللہ پاک نے انہوں طاغوت فرمایا. اللہ نے یہودیاں کو طاغوت فرمایا. اور اللہ پاک نے فرما کے تو پھر اگے فرماؤں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اگر ظلم کر بین تو پھر تھوڑی بارگاہ وچ, یعنی کیا مطلب؟ اللہ اے ہن گل سمجھنا کہ جے غلطی نال ظلم ہو گیا سی, مسلمان ہون دے باوجود کافر کول فیصلہ کران دا جرم ہو گیا,
ادھر چلے گئے تے ایدی پھر توبہ بھی ہے، توبہ کر لیں دے، آکڑ دے کیوں پہ ہیں؟ یہ جرم ہویا ہے بڑا بڑا، اس جرم اس کفر دی توبہ کر لیں دے، تواڈی دربارے چاہ جان دے، تواڈا فیصلہ مان لیں دے، بخشش مانگ دے، اللہ پاک سونیا کفر دے قانون، کفر دے نظام، کفر دے فیصلے حل چلے گئے سا، غلطی ہو گئی سی، مالکا معاف کر دے، اگوں تو بالکل کفر والے پاسے جانا ہی نہیں، کافراں کول فیصلہ کرانا ہی نہیں، فیصلہ صرف تیری شریعت دا ہی مننا گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کر لیں دے تے انہاں واسطے یہ بہتر سی۔ توجہ ذرا، یعنی اگر کسی کو ایک بار غلطی نال جرم ہو گیا ہے کہ وہ کفر دے قانون نظام یا کافر حاکم کو فیصلہ کران دا جرم کر بیٹھا ہے، خلاف شرع فیصلہ کران دا جرم کر بیٹھا ہے، تو او دا فرض بندا ہے اس جرم دی معافی منگے اللہ دی بارگاہ میں، تے حضور سرکار نو وسیلہ بنا کے جاؤں کا اللہ دے حبیب کو، یعنی اللہ دے نبی کو آن کے معافی منگنا اور آکھن اگوں تو یہ جا جرم نہیں کریں گے۔ ایک بار اللہ ہو گیا، مکالمہ مال بیٹھے ہیں، کفر دی حکومت کو فیصلہ کرا بیٹھے، اللہ پھر نہیں کریں گے، اللہ ایک بار معاف کر دو، جاؤں کا یہ معافی منگنی، یہ نا کہ او فیصلے تے اوے کراندے رہن، گل سمجھو، فیصلے اوے کراندے رہن کافراں تو، تے حضور دی بارگاہ وچ آن کے آکھن یا رسول اللہ جھوٹ بول کھڑے سن، انج ہو گیا تو معافی دے دیو، حضور کو تو نہیں کران گے، تے او جڑا فیصلہ کرانا والا جرم ہے اونوں اوتھے دا اوتھے رکھنا، یہ نہیں، یہ آیت دس رہی ہے کہ وہی جڑا جرم کر بیٹھے او دے تو معافی منگو، پہلا او دی معافی منگو اللہ دے رسول کو، اللہ پاک کو او دے بارے معافی منگو کہ اللہ سونیا جرم کر بیٹھے ہیں، کفر دے قانون کافر کول، کافر حاکم کول فیصلہ کرانا دا، او طاغوت تیرے مقابلے میں بیٹھا ہے، اساں او دے کول فیصلہ کرانا دا جرم کر بیٹھے، اللہ سونیا معاف کر دے، اگوں تو نہیں کران گے۔ یہ نہ کہ وہ جرم اتھے دا اتھے رہے تے آکھنا گاٹ تول بیٹھے ہیں، کسی نے ٹھگی لا بیٹھے ہیں، وہ اتھے دا اتھے رہے کام، اللہ سونے گناہ کر بیٹھے معاف کر بیٹھے، اس گناہ دی معافی نہیں منگنی، جڑا اصل گناہ جس دی وجہ نال اللہ نے بلایا ہے اس گناہ دی معافی نہیں منگنی، صرف اللہ میں ملازم بنیا، اللہ ملازمت سہ جھوٹ بول بنے، تیرے دربار رچائے ہیں، حج کیتا ہے، حضور نے اسا وسیلہ بنانے، اللہ معافی دے۔ ایسا ملازمت کرنے ہیں، وہ غلط بیانیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ملاوٹ کر بیٹھنے، اللہ سونے وہ معافی دے، جڑا کفر دی حکومت نہ رضامندی اوتھے دی اوتھے رہے، وہ کوئی معافی نہیں، یہ مذاق اللہ نال، اللہ دے حبیب نال، قرآن دی آیت پچھلیاں اگلیاں رڑا کے پڑھو تے پتہ لگدا ہے اللہ اپنے حبیب دی بارگاہ کدوں ساددا ہے، کیوں ساددا ہے، اس لیے ساددا ہے جس وقت کفر دی حکومت رضامندی دا جرم ہو جائے، لہذا ہن آؤ نویں سر توبہ کرو، ساڈے کول کفر ہو گیا، معافی مانگنے ہاں، اگوں تو نہیں کران گے۔ اس وقت اللہ پاک بلاوندا ہے، قرآن دی آیت ولو انہم جڑی تلاوت کی تھی وہ اسی موقع واسطے نازل ہوئی، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مزید کھلے گا انشاءاللہ کے چلتے ہیں۔
فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اللہ اکبر. اللہ کو بخشش مانگتے ہیں، رسول واسطے بخشش فرم منگدا. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ نے یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور بخشش فرماؤن والا پا لیندے. سجنا ادھر ویکھ، اس آیت کریمہ نے مسلمانوں نو ایک جرم کرن تو خبردار کیتا ہے، اور اگر غلطی نال ہو جاوے پھر بخشش منگن دا طریقہ دسیا ہے. وہ جرم کیڑا ہے؟ کافراں کول فیصلہ کراؤن دا، کافراں نو حاکم بناؤن دا، کیونکہ کلمہ توحید دے خلاف ہے. لا الہ الا اللہ دا معنی ہے لا رب الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مستحق للعبادت الا اللہ. اللہ تو سوا رب کوئی نہیں، اللہ تو سوا حاکم کوئی نہیں، اللہ تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں. ایک گل کراں جناب دے سامنے، کلمہ طیبہ دا جڑا عام معنی سمجھا جاتا لا معبود الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، یہ صحیح نہیں. لا مستحق للعبادت آخنا چاہیے. کیوں؟ معبود اس مفعول دا صیغہ ہے، جاری واسطے استعمال ہوتا ہے، جدا مطلب یہ بنے گا کہ کسی بھی عبادت نہیں ہو رہی اللہ تو سوا. حالانکہ وہ ہو رہی ہے، ہندو عبادت کرتے ہیں، غیر مسلم عبادت کرتے ہیں، اللہ تو سوا ہو رہا دی. لا معبود الا اللہ دا معنی ہے اللہ تو سوا کوئی عبادت دا حقدار کوئی نہیں. جب آنکھوں گے اللہ تو سوا عبادت دا حقدار کوئی نہیں، پھر معنی بنے گا لا رب الا اللہ، اللہ تو سوا رب کوئی نہیں، پالن والا ہی کوئی ہے. لا حاکم الا اللہ، اللہ تو سوا حاکم کوئی نہیں، حکم چلان والا ہی کوئی ہے. لا مستحق للعبادت الا اللہ، عبادت دا حقدار ایک کوئی ہے اللہ سونے نے. یہ ہوئی معنی کلمہ طیبہ دا سورہ الحمد دی ابتدا بیان فرمایا، اور سورۃ الناس آخری سورت میں بھی یہ ہوئی بیان فرمایا ہے. پروردگار الحمد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سونا رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب ساریاں دا ایک کوئی ہے. پھر فرماتا ہے مالک یوم الدین، مالک ملک بادشاہ ایک کوئی ہے. پھر فرمانا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری ہی ہے، یعنی عبادت کا حقدار بھی وہی ہے. الحمد نے بھی یہ ہوئی معنی دسیا. جے آخری سورت قرآن دی پڑھو تو تاں فرمانا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. پھر وہی تین شانہ اللہ واسطے سمجھ دسیاں گئیاں. رب لوکاں دا اوہی ہے، مالک بادشاہ اوہی ہے، الہ اوہی ہے. تین شانہ اللہ واسطے خاص کرو، کسی اور واسطے نہ منو دے تاں بندہ موحد مومن بندا ہے. یہ ہوئی معنی اللہ پاک نے کلمہ شریف دے اندر رکھیا ہویا. جس لئے بندہ فیصلہ کرے اور کو لے جائے در ویکھ، جڑا بندہ اللہ کو سوا رب بنے یا کسی نو رب سمجھے، سمجھو جڑا بنن والا ہے وہ طاغوت ہے، وہ بہت بڑا سرکش اللہ کے مقابلے وچ آ گیا. جڑا رب بنے اللہ تو سوا اللہ کے مقابلے رب بنن والا
وہ بھی طاغوت ہے، جڑا اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم حکومت چلاوے وہ بھی طاغوت ہے، جڑا عبادت وال بلاوے وہ بھی طاغوت ہے۔ انہاں تیناں دا جڑا منکر بن جاوے تے صرف اللہ نو سمجھے رب، اللہ نو سمجھے حاکم، اللہ نو سمجھے معبود، وہی مسلمان مومن موحد ہوندا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ میں کچھ 6-7 تھان ہوتے ایک موضوع بیان کر چکیا، ادھر جو کچھ اقتباس کلاس لیا ہے، باقی اس کو وہ ضرور سننا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس وقت میری طبیعت ایک اور موضوع المائل ہو گئی، میں ادھر جا رہا ہوں کہ وہ موضوع بیان ادا قیام حکومت اور دوام حکومت یا کلمے کی تفسیر قرآن کے ساتھ یہ 6-7 جگہ پہ لایا ہے۔ جس بندے صحیح اپنا ایمان اور توحید سمجھنی ہوئے وہ موضوع سماعت فرمائے۔ اس موضوع کے اندر میں تھوڑا جا حصہ ہوتا پڑھیا ہے، توجہ ذرا۔ ہوں مومن دا فرض بنتا ہے، مومن واسطے شرط ہے کہ اللہ تو سوا رب نہ سمجھے، اللہ تو سوا حاکم نہ سمجھے، بول دے نہیں، اللہ تو سوا عبادت لائق نہ سمجھے۔ اگر کوئی اس طرح کفر کر بیٹھا ہے، شرک کر بیٹھا ہے، وہ دا فرض بنتا ہے توبہ کرے، نہیں تے اللہ دی طرفوں ایہو جہ جرائم دوتے جڑی پکڑ تے گرفت ہوگی وہ بڑی سخت ہوگی۔ ایسے موقع تھے اللہ پاک نے سانو اپنے دربار وال بلایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تساں اسباب دے پیچھے پہو تے جڑا اسباب نو بناون والا ہے او دے مخالف ہو جاؤ، او دے تو دور ہو جاؤ۔ اسباب جڑے اپنے بنائے ہوئے نے یا کافراں دی طرفوں بنائے ہوئے نے انہاں اسباب نو ہاتھ مارو تے جڑا سبب بناون والا ہے اونوں کنڈ چکرو، او دے مخالف بن جاؤ، دے دربار تو دور ہو جاؤ۔ ایک سمجھ لو جس لئے مسلمان کر لیں اس لئے سمجھو انہاں دی بدبختی اور شقاوت دی انتہا ہو گئی۔ پھر اللہ پاک دے غضب وچ پکے آ گئے، کیوں کہ پکڑتے آؤندی اس واسطے کہ رب دے نیڑے ہو تو تو پکڑ دے حال وچ الٹا رب تو دور ہو جاویں تے رب نو کانڈ کر جاویں تے اسباب پر ٹر پویں، تو دا صاف مطلب یہ ہوئی ہے کہ رب نال جنگ ہی کرنی ہے۔ پھر سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو دوستا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ دنیا دی تاریخ دے اندر 1.25 لاکھ نبیاں دی تاریخ پڑھ کے اسلام دی تاریخ پڑھ کے مسلمانوں تے جدوں بھی اوکھا وقت آیا ہے اللہ دے دربار وال گئے نے، اللہ دے دربار نو بند کرن دا جرم نہیں کیتا۔ میری گل سمجھا جی، میں کسی پاسے تک جا رہے ہوں تو پھر سبحان اللہ۔ اے گل نہیں سمجھ آ گئی؟ تہاڈا دل منے گا ہر مسلمان ہی مندا ہے۔ وہ یار چھڈ اس گل نو، باقی دی گلاں چھڈ۔ میں تھڈوں جڑے پکے کافر ابو جہل ورگے سن انہاں دی گل قرآن وچ سنا دینا کہ دکھ تے مصیبت ویلے او بھی اللہ نو یاد کردے سن تے رب دے کعبے تے رب دے دربار وال بھجدے سن۔ مسلمان دا پھر کسے نام لین لگی تک بندا۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک تھان تے نہیں کئی تھان تے فرمایا
جڑے مشرکین مکہ سن جے سمندراں دا سفر کرتے سن بیڑی ڈولن لگنی ڈوبن دی واری آنی سمجھ جانا ساڈے بت کسے خاطر دے نہیں ہن اللہ ہی سانو کم دے گا اس نے اللہ دی بارگاہ وچ آکھنا پروردگارا تیرے نال وعدہ کرنے ایک بار ایتھوں نجات دے دے اگوں تو اساں نہیں کرن لگے مہربانی فرما تو ہی رب ہے تیرا ہی دربار ہے تیرے والی آواں گے تیرے والے ہی آواں گے مشرکین مکے دے مشرک ابو جہل ورگے وہ بھی اللہ دے بارگاہ وچ آوندے سن اللہ دے دربار وال آوندے سن جدوں دکھ مصیبت دا وقت آوندا سی قرآن فرماندا ہے انہاں دے عقیدہ سی خالق آسمان زمیناں دا اللہ لا یقولون اللہ لا یقولون اللہ انہاں کو پوچھو آسمان زمین کنے بنائے نے آکھن گے اللہ فرماندا ہے کہ انہاں نے جس وقت دکھ مصیبت آؤندی اس لیے میں یاد آنا وہاں جس لیے دکھ مصیبت کو جان چھٹ جاندی اس لیے پھر بتاں تے غیراں وال ٹر جاندے نے بقول قلندر اقبال اس دیر کہن میں غرض مند پجاری اس دیر کہن میں ہے غرض مند پجاری رنجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد ادھر ویکھ مسلمان قسم ذات دی کر گیا نا بڑے بڑے کافر لوگ دکھ آؤندا سی کعبے وال بھج آਉਣਾ اس واسطے کعبے دی خدمت کرتے سن حاجیاں نو پانی پلاؤندے سن اللہ دا قرآن فرماندا ہے حاجیاں نو پانی پلاؤندے سن حاجیاں دی مہمان نوازی کرتے سن مشرکاں نو بھی پتہ سی دکھ مصیبت دے کم آਉਣ والا اے ہوئی دربار ہے معلوم ہویا مسلمان تے مسلمان رہے کافراں دا بھی ایہی عقیدہ رہا ہے ایہی دستور تے عمل رہا ہے دکھ دی حالت دے اندر مصیبت دی حالت دے اندر جدوں نہ نہ کسے پاسوں پوری ہونی اللہ دے دربار وال بھج کے ہونا معلوم ہویا او کائنات دے اندر ایکو ہی دستور ہے دکھ مصیبت دے اندر اللہ دا دربار بند نہ کرو اللہ دے دربار وال ہی جانا چاہیے سمجھ آئی کہ نہیں مسلمانوں دی تاریخ کافران دی مسلمانوں دی تاریخ کدی بھی ایسا نہیں ہویا اللہ کہ مسلمانوں کعبے تو دور رکھیا گیا ہوئے یہ کہہ کے نیڑے نہ جائے جے بیمار ہو جاؤ گے نیڑے نہ جاؤ گے نو سب چمبڑ جائے گی نیڑے نہ جانا بیماریاں چمبڑ جان گیاں کبھی بھی دنیا دی تاریخ اللہ دا دربار اس ڈر نال بند نہیں ہویا اور مسلمان اس ڈر کی وجہ نال اللہ دے دربار تو دور نہیں ہویا گل سمجھ آئی کہ نہیں ایک عام حدیث سنا دے رہے ہیں انہاں دناں کہ جی بارش جس وقت آوے نا تے حکم ہے نماز مسجد نہ پڑھو گھر پڑھ لو حدیث سنا دے انہاں دناں بارش ہو رہی ہو گئی نماز گھر پڑھ لو
جدوں بارش وچ نماز گھر پڑھ لین دا آیا ہے تے پھر کرونے دے وچ مسجد نا یہ تو پھر ثابت ہو گیا. میں کہ یار یہ دسو انہاں نام مراداں نوں پوچھو وہ نام مراد اونترا مولویا نام مراد خدا بٹھا بھاوی ممبر رسول نو بلا بن کے چمڑے ہیں ہوٹل بنایا ہی ہوٹل ادھر ویکھ یہ دسو سچی دسیا جی انہیں مسلمان بیٹھے جی کبھی کوئی ایسے 70 سال دا بابا ہونا کوئی 60 سال دا کوئی 50 دا میں بھی بیٹھا میں اپنی زندگی بڑیاں بارشاں ہوئی ہیں 8 دن بارشاں مسلسل لگی ہوں قریب بھی لگی رہی لگی سی سچی دسیا جی تہاڈی کسے مسجد چوں کدی اعلان سنیا کہ میاں آج بارش ہو رہی ہے نماز گھر پڑھیا جائے جھوٹ نہیں بولنا سچی دسیا اینا مجمع کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے کہ ساڈے امام صاحب نے اعلان کر دیتا سی آج بارش ہو رہی ہے آج مسیتے نہیں آؤں بلکہ آدھے مسیتے آؤ بارش ہٹے اذا انطلت النعال فالصلاة في الرحال جوتے بھیگ جائیں جب جوتے بھیگ جائیں تو نماز گھروں میں یہ حدیث شریف ہے بات نہیں سمجھے لیکن سوال یہ کہ اس حدیث دوتے کدی کسے مولوی نے عمل کیتا کرونے دے موقع دوتے حدیث کیوں یاد آئی ہے حالانکہ اس حدیث کرونے دا کوئی ذکر نہیں ذکر کہتا ہے بارے عمر ہو تو صحیح بولو بارش دا ذکر جیدہ ذکر ہے او دے واسطے کبھی حدیث یاد آئی نہیں تو جیدہ ذکر نہیں او دے واسطے یاد آ گئی یہ کی چکر ہے بول دے نہیں یار جانی پیاری معلوم ہویا یہ تابوت کو ماننے والی دنیا ہے رب دا حبیب تے بارش واسطے فرما گیا سی کبھی بارش تے موقع تے یاد نہیں آیا تے کرونے کی گل حضور نے نہیں فرمائی انگریز نے کیتی ہے یورپ نے کیتی ہے یہودی کی طرفوں آئی ہے تے ہر مسیح تے مولوی دے کانے چ پی گئی ہے اوتھوں اعلان اٹھنے شروع ہو گئے نے بھائی مسیتے نہ آیا یہ اتھے ہی پڑھ لیا یہ بڑھا بندہ مسیتے لاگے نہ لگے جنہوں کھنگ آوے اتھے ہی بہ جاوے کار اتھے نہ آوے بھائی آن بھی لوڑ کوئی نہیں حدیث شریف ہے جاؤں گے بارش ہو گئے کہ کر ہی پڑھ لیا کرو انی لیا حدیث شریف بارش دے بارے آئی ہے تو کرونا دے لائی کھڑا ہے بارش دے کبھی لائی نہیں خیر نہیں امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب جو ہے اللہ اکبر ایڈا ظلم مسلمانوں کا وہ بھی انہاں تو جڑے ممبر دے وارث بنے نے شرم نہیں آتی انہاں نوں اللہ اے انگریزی ملا انگریز نے انہاں تے محنت کیتی ہے سکول والیاں تے سودا ستھرا پیار ہویا بڑا اخیر دا سودا بن گیا
دس کڈا رسول دی حدیث تے قرآن نال ظلم سنوئے ہوں انہاں دے قیاس نو میں تار تار کر کے سٹنا کیا قیاس ہو رہا ہے نا قیاس اس کو کہتے ہیں ادھر دیکھو بھی حکم ایک شاید آیا ہے ٹھیک ہے اس شاید نال دی رلدی کوئی گل ہور شے پائی جاوے تے اوہی حکم ادھر لے جانا اینو قیاس کہندے نے اینو قیاس کہندے نے اصول فقہ کے مطابق ایک مقیس علیہ ہوتا ہے ایک مقیس ہوتا ہے علت مشترکہ علت جامعہ ہوتی ہے علت فارقہ نہیں ہوتی معنی فارق کے ہوتے ہوئے کیا سے علمی لفظ سنوں میں تو سادہ کر کے سمجھاؤں ادھر بھی گل تے حدیث سے چاہی سی بارش دی انہاں آکھیا انہاں دے اجتہاد نے تے علم نے آکھیا جڑا پچھوں انگریز تو آیا سی انہاں کدی یہ جی گل کرنی ادھروں آنا ہے تے نہ بولنا ہے نا ہن وہ گل آئی سی بارش دی انہاں کی کیتا بارش دی تھان دے اوتے انہاں کرونا رکھیا ہن اے فرق سمجھو وہ نا مرادہ زمین آسمان دا فرق کیویں دیکھا جی حضور نے بارش نماز گھر پڑھن دا کیوں فرمایا ہے نماز وال آنا ہے راہ وچ تلک کے لت ٹوٹ جاوے تو آوندیاں اینو دکھ پہنچے نماز وال آوندیاں اینو دکھ پہنچے جس دی وجہ نال نماز ہی ادا نہ کر سکے لہذا فرمایا کوئی حد نہیں پڑھ لو ایک یہ نظریہ رکھنا کہ مسجد گئے چنگے پڑھے پہنچ جاواں گے لیکن مسیتے جا کے پھر بیماری لگ جانی ہے ہوں ایک کے راہ وچوں لگنی ایک کے خدا دے گھر تو لگنی لاکھ لعنت انہاں دے جڑے آکھن رب دے گھروں بیماری لگنی او کتیا رب دے گھروں رحمت لبدی ہے رسول تے دسیا راہ وچوں بیماری لگن دا خطرہ ہے او کمینیا ایک روایت تے وکھا جتھے رسول فرمایا ہوئے خدا دے گھر وچوں بیماری لگن دا خطرہ ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان مصطفیٰ مفتی نے نا یہ ساڈے کول گوڑے منہ تے رکھ کے تے پڑھن کی پتا علم کتنے واسطہ انہاں دا کام ہے کھوتے نو گھوڑا تے کھوڑے نو کھوتا بنا کے بیچ دینا چل کے لیا اگلا پوچھے مولوی جی میں تے آیا سا گھوڑا لین واسطے تو وہ آ کے لے یہ کن ویخ وہ کن ویخ یہ لتاں ویخ وہ لتاں ویخ یہ پوچھڑ ویخ وہ پوچھڑ آ کے انی دیا جڑے وچلے رب فرق رکھے نے کوئی اور بھی سچی دسو فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ویخ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا بڑا بھڑا امام ہے وہ بخاری مسلم دی حدیث بھڑا امام ہے وہ جڑا نماز لمبی کر رہے پیچھے بیمار بھی ہوندے نے پیچھے بڑھڑے بھی ہوندے نے معلوم ہوا کملی والے دے زمانے دے اندر بیمار بھی مسیتے ہوندے سب رحمت اللہ لاکھ لعنت انہاں دے جڑے آکھن بیمار مسیتے نہ ہون واسطے تیری اماں دے گھر جان آنا دس دے صحیح انی دیا بھی یہ رب نہ کر چھڈ کے تے تیرے گھر آوے بنا مرادو یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے
یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گی میں بوزرو دلقے ہوئے سوچا درے زہرا۔ سارا قلندر اقبال ہو جائے یہ ہو جائے بندیاں دی گل کر دے، اقبال فرماتا ہے یہ ہوئے ملا ہے جڑا ویس کمی دی گھگڑی بیچ کے کھا جاتا ہے، بی بی پاک فاطمہ الزہرا دی چادر بیچ کے، کی مطلب عزت دی عزت دین دی عزت فرمان کر کے بیچ کے کھانا لائے ہوئی ہے۔ ورنہ حدیث میں لفظ دستے نے، حدیث میں لفظ دستے نے کہ کبھی بھی کافراں واسطے قرآن و حدیث جو کچھ نہیں لب سکتا، کافر جڑی بکواس کرتا ہے قرآن حدیثوں کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ ادھر دیکھو حکم بھابی گل کرے نا، بھابی دربار رسالت جانا کعبے تو بعد شرک، بریلوی مولوی یہ ہوئی آیت پڑھ گئے جڑی میں پڑھی، بھابی جس لئے آندے نے میاں ادھر نہ جاؤ، ادھر جانا شرک ہے، بس اللہ دا کار۔ اس لئے بریلی مولی آیت پڑھتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ پڑھ دینے کے نہیں ہے سچی رسول، لیکن کی وجہ ہے وابی ڈکے اس گھر تو تے آیت یاد آوے بریلوی نو، کہ یہودی ڈکے اس گھر تو کرونے دا بہانہ بنا کے دے اس لئے آیت یاد نہیں ہوندی، کی چکر ہے؟ حاضر سو کی وجہ بھئی کرونا ہوئے، کوئی وبا ہوئے، کوئی وبا ہوئے، حقیقت اللہ دی طرف تے کیتیاں دی سزا، ایویں تے جب حقیقت اللہ دی طرفوں تے کیتیاں دی سزا تے پھر اللہ دی طرفوں جو پکڑ ہونی ہے تے چھڑنا کہ نہیں، اللہ نے جنہیں پڑھنا ہے انہیں ہی چھڑنا ہے، ایویں تے او دا دربار پہ کر لیا بند، جنہیں چھڑنا ہے او دا دربار بند۔ اللہ نے اس اپنے ایک کائنات کے اندر دستور سے نظام کے مطابق دعوت دیتی کہ جس لئے کوئی پڑھ گئے تو او دے کول ہی معافی منگنی پہنگی، تو انہوں میں پڑھے میرے حبیب کی بارگاہ میں چاہو فاستغفر اللہ کو معافی مانگو۔ تو ہونے دا مطلب ہے دربار رسالت وال اللہ نے بلایا، اپنے دربار وال دکھ اللہ نے بلایا، اور فرض بنتا سی کہ او دربار کھلے رہیں دے۔ ایک ایسی عجیب لعنت ہے کہ رونے دا بہانہ بنا کے کعبہ بھی بند، روضہ رسول بھی بند، دربار بھی بند، مسجداں بھی بند ہے جی، تے جناب جی مدرسے بھی بند، اللہ دے ذکر تے رحمت علی تھاں بند، جتھوں مجرمہ چھٹنا سی وہ ساریاں تھاواں بند۔ آپ ذرا ایمان کی سلامتی نال دسی اور اس وقت وہ ساریاں تھاواں بند کر بیٹھے رحمت والیاں، اور اس موقع دے سانو ولو انہم یاد نہ آیا، وہابی دے جواب واسطے یاد آیا، یہودی دے جواب واسطے آیت یاد نہ آئی، یہ کی چکر ہے؟ بولتے نہیں بلکہ جاکو عام نات خان بھی پڑھ دینے اے ہون سیزن ہے ربیع الاول دا، ہاں جی جدے کوئی بھی جلسے نہ ہونا وہ 12 جلسے اپنے علاقے کی رکھ لیں گے، تو مینوں سدی جا میں تینوں سدی جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں ہے کہ نہیں سچی
یہ ہوں سیزن ہے، اس سیزن عام چلنا ہے۔ کی آخر نے رحمت دا خزینہ لوکاں دیاں لکھ تھاراں ساڈی تھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ تھاراں ساڈی پڑھ دے نہیں سچی تے سوچی تے کچھ آواز پڑھ رہے ہیں۔ ٹھار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھار کیوں کہنا ٹکانا لا خوانت یہودی دے کی سبق پڑھایا ہے؟ ٹکانا بند ٹکانا بند ٹھار مدینہ آکھنا مدینہ بند رب دا گھر بند مسجداں بند اور نامرادہ اس ویلے جس لے کرونا والے یہ کہندے نے تساں ایہی شعر تے سناؤ ایہی مائیہ تے سناؤ۔ ادھر دیکھو مسلمانوں، ہائے 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 اللہ اکبر و کبیرہ، عجیب گل کراں منڈی بند نہیں ہوندی منڈی سبزی منڈی غلہ منڈی تانوں پتہ ہے منڈی وہ تھاں ہوندی ہے جتھے سارا کرونا وسدا ہے۔ کیوں کہ جو گند ہوتا ہے غلاظت جو ہوندی ہے ساری منڈی ہے ایویں تے جتھے غلاظت تے گند بہتا ہوتا ہے وہ تے کھلا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹری دستور کے مطابق جراثیم جہاں پر زیادہ ہوں وہاں سے کرونا اور وہ ڈینگی اور پتہ نہیں کیا کچھ لگتا ہے۔ جہاں پر سارے ہی جراثیم ہیں وہ تو کھلا ہوا ہے، تے جتھے ایک جراثیم بھی نہیں روضہ رسول پاک محمد کریم دے دربار تے اللہ دے دربار تے مسجداں وچ غلاظت ہوندی ہے تے او بند او کھلا او بند او کھلا منڈی کھلی ایک دن بند ہوئی بول دے نہیں ہوئے کیوں نہیں بس دسو وجہ دسو وہ کیوں کھلی یہ منڈی کا کھلنا تے رب دے دربار کا بند کرنا یہ دسدا ہے کہ یہ پیٹو قوم ہے۔ پیٹو ٹیڈل ہائے 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 اللہ پیٹو ہے نا۔ ہاں ہوں پتہ لگتا ہے بھی یار بھی بند کیوں نہیں ہوتی عرس بند کیوں نہیں ہوتا۔ میں کہنا ہوں بھئی پیر دے ساری نمازاں تے روزے چھٹ سکتے ہیں، پیر دا عرس نہیں چھٹ سکتا۔ کیوں نہیں چھٹ سکتا؟ بھئی وہ سال دا ٹکر چلنا ہے، وہ کہ میں بند ہو گئی۔ پوری قوم نے کعبے دی بند کرن دے رضامندی، منڈی ایک دن نہیں بند ہوئی۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، معلوم ہوا واقعی کافر نے سانو انج بےمان کافر کر لیا ہے کہ اساں ٹھڈ نو نقصان تے ماسا نہیں دیندے، لیکن اللہ دے دربار نو تے رب وحدہ لا شریک دے محبوب دے دربار نو او دے گھر نو او دے دین نو اساں نحوست سمجھ کے تے پیچھے ہٹ سکنے ہاں، لیکن جتھے ساریاں بیماریاں دے جراثیم پے ہون اساں اونوں نہیں چھڈ سکتے محض ڈھڈ دی وجہ نال۔ اے ہوئی ایک نتیجہ ہے
کفر دی سنگت تے کفر دی تعلیم دا قلندر اقبال بولیا سناواں آپ فرماندے نے اسرے حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے اسرے حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش ادھر ویک سجنا اساں بے ایمان ہو گئے کافر کتا گوٹ تی عاشق اساں یو نال رل کے عاشق بن گئے ورنہ مسلمان کعبے تو دور ہوئے تے کعبے تو نفرت کرے ادھر ویکھ اس عقیدے نال کعبے تو دور ہو جانا کدھر کعبہ نہ ہو سکتا ساڈے دے پا دے بیماری نہ چمبڑ جاوے کرونا نہ چمبڑ جاوے فلاں دربار رسالت تو دور ہو جانا کدھر مر نہ جائیے بیماری نہ چمبڑ جاوے قسم و ذات دی کر کے آنا 14 صدیاں مسلماناں کو یہو جی لانتی عقیدہ یہو جا لانتی عقیدہ یہو جا نظریہ کبھی نہیں پیدا آیا کیوں اس وقت مسلمان ہمیشہ یہ سوچتے رہے یہ عقیدہ رکھتے رہے کہ ساری اگر جان بھی نکلے تو محمد ربی کے قدموں کے اندر نکل جاوے سانو موت آوے تے اللہ دے دربار چا جاوے اگر کوئی تلوار سر پہ رکھ کے کھلو جاتا سی آتا سی کعبے تو پیچھے ہٹ جا تو مسلمان مرنا خوشی نال گوارا کرتا سی اللہ دے دربار تو ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں سی کرتا کعبے دا حاجی حاج کرن جاندے نے حضور دے دربار تے بھی بیمار بھی جاندے نے کہ نہیں تندرست جاندے نے کعبے نوں ہاتھ لاؤندے نے شفا لین واسطے لاؤندے نے جے بیماری لین بولو اے حجر اسود نوں چومدے نے کیا حجر اسود نوں کسی بیمار نے ہاتھ نہیں سی لایا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع میں اپنا پورا بیان کراں گا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوٹی مبارک حجر اسود لائی پھر سوٹی نو چومیا ایک میرا الگ ایک موضوع ہے اس کے اندر انشاءاللہ سارے روایتاں پیش کراں گا اتنے سے سوٹی مبارک ہے لا کے نا دسو کعبے نوں کافراں دے ہاتھ لگے بیماراں دے ہاتھ لگے ہر کسی دے ہاتھ لگے حجر اسود بولو لگے ہیں او دے تو رسول اکرم نے دور رہن دا سبق دیتا یا ان او دے قریب ہون دا سبق دیتا بھی چلو جے ہاتھ نہیں لگدا تے سوٹی لا کے چپ لو بولنے نہیں وہ سچی دسو جس وقت کعبے تے حجر اسود نو ہر کسی بیمار کوڑ دی بیماری والے بھی ہاتھ لائے تو پھر اسے پتہ شفا دا کار ہو تو شفا لے کے آئے تو کی خیال ہے اللہ تعالیٰ دا کار جڑا ہے وہ پھر بیماریاں کٹھیاں کرتا رہتا ہے بھئی ایدی ٹال گئی تو انہوں لا دے اللہ کا کارنا حسنہ بند ہے یا برکتاں بولو بیماریاں بند ہے یا شفاواں تو انہوں بند کرن دا کی مطلب شفاواں بند کرن دا کی مطلب
رحمتاں بند کرن دا کی مطلب؟ برکتاں رب دے بند کرن دا کی مطلب؟ یہ مطلب ہے عقیدہ بدل گیا، مسلمان والا عقیدہ نہیں رہا۔ ہاں کافراں تے یہودیاں والا کھتریاں تو بدتر عقیدہ ہے کہ اللہ دے گھر دے نیڑے ہو گے مر جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، لعنت وسے گی اتنے۔ وہ جڑا لعنتی دا پتر یہ سمجھے رب دے گھر وچ لعنت وسدی ہے، وہ نال دا سور کیڑا وا؟ اللہ دے گھر وچ لعنت وسدی، رحمت والے گھر بند، لعنت والے سارے کھلے۔ سوچو تو صحیح۔ ادھر دیکھو صحیح حدیث سنان لگا، سامنے ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، صحیح حدیث۔ ہائے ہائے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت دے نال مکے شریف تو بعد تشریف لے گئے، کسی سفر تے جا رہے سن، مکہ حرم شریف کی حدود تو باہر گئے، ایک قبر میں حضور سرکار کے سامنے آئی، آپ نے فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے، اپنا سید حدیث ابو رغال کی قبر ہے۔ عرض کی دی یا رسول اللہ دا کی قصہ ہے؟ فرمایا قوم ثمود دا بندہ سی، سمود قوم دا بندہ سی، انہاں دے تے جدوں اللہ دا عذاب آیا، قوم سمود نو اللہ نے عذاب نال ہلاک کیتا۔ اے شخص ابو رغال یہ اس ویلے کسی کم دے نال مکے شریف کے حرم دے حدود دے اندر آیا ہوا سی، مکے شریف دے اندر وڑ آیا سی، جس لئے اللہ پاک نے پچھو عذاب دیتا ہے۔ اس وقت یہ اللہ کے حدود حرم دے اندر داخل ہو گیا سی، اللہ سونے نے انہوں اس نے اس واسطے نہیں پھڑیا کہ بھامے کافر عذاب دا حقدار ہے، مگر میرے حرم دی حد جا گیا ہے، میں بھی مجلال ہوں عذاب نہیں دیندہ۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اپنا کام کر کے واپس جان لگے، حرم دی حدود سے جو باہر نکلے آئے، اللہ وحدہ لا شریک نے عذاب بھیج کے غرق کر دیتا۔ فرمایا ہوں میرے حد تو باہر ہو گیا، میرے حرم تو باہر ہو گیا، میرے مکے دی حدود تو باہر ہو گیا، اور غرق کر دیتا۔ حضور نے فرمایا اگر محمد کی گل کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں یہ بھی قبر پٹو، یہ نال سونے دا ڈنڈا پیا ہونا ہے۔ صحابہ نے جدو پھٹیا ویکھیا سونے دا ڈنڈا پیا سی۔ بول دے نہیں ایمان نال دس ہوئے جس لئے حدیث رسول ہے سعودیہ والے حدیث والے بنتے ہیں، شرم نہیں آتی طاغوت کو ماننے والے حدیث کی بات کرتے۔ میری طبیعت مزاج ذہنی بدل گیا، نہیں تو وہ موضوع سناتا ہوں وہ سنو۔ ایمان سے بتاؤ جو کافر عذاب کا یقینی حتمی طور پر حقدار بن گیا، محل حرم دی حد وچ مرن نال بچیا رہا ہے، اور ظالموں جے کافراں نو اللہ حدود وچ مرن نال حرم وچ جان نال بچا لیندا ہے، حدودوں تہاڈا حق بندا سی کعبہ کھول دیندے، آندے مسلمانوں جننے علاقے وچ بیماریاں ہون تسی کعبے تے روضے رسول اللہ اُلے جاؤ، اے جناری شفاواں لبدیاں جاؤ۔ عقیدہ بدل گیا، یہ تو کفر دا عقیدہ۔ اور سنو ایک کرونا کوئی اللہ دا آسمانی عذاب نہیں سی،
اگرچہ حقیقت اس کی طرف سے ہوتی ہے. یہ آسمانی عذاب نہیں تھا، یہ یورپ کی طرف سے مصنوعی تھا. جی میں وائرس چھڑ دینے دعائیں دے فصلیں ایک بندہ مٹھ پڑے زہر دی جائیں چھٹا مارے جتھے جتھے پہنچے بندے مرتے جان. مارنا والا اللہ ہے، سٹن والا ہے. انہیں کرنا چھڑیا، لیکن چھڑیا کسی واسطے کہ اصلا انہوں اینا نظام اپنے کفر نظام اینا تعلیم رکھ کے اینا روپیہ خرچ کیتا محنتاں کیتیاں نے نہ تے ویکھیے صحیح یہ اپنے دین نو، اپنے رب دے گھر نو، اپنے رسول دے دربار نو، اللہ دے پیاریاں دے دربار نو، ہر دین والے کام نو لعنت تے نحوست سمجھدے نہیں کہ نہیں سمجھدے. انہوں سمجھا پڑا سمجھ بیٹھے ہو سب کعبے نو نحوست سمجھ کے پیچھا ہو گئے. اللہ سلامت کعبے نو نحوست سمجھ کے پیچھا وہ تو مفتی فتویٰ چھٹی بیٹھا کیا ہوگا پڑے مت تیرا تو کراچی دے لانتی دے تو کڑے علاقے دا لانتی ہے انہاں دا کی اینج مخواہ دے فتوے بدلی جاؤ اینج مخواہ دے بدلی بدلی بڑے ہو انہاں دا لکھ لعنت دے وجہ روزی دے قسم دا آپ کی کر کے آنے کیوں اے سعودی حکمرانوں تمہیں اسی وجہ سے حکومت ملی تھی برطانیہ کی طرف سے. ہم بچے نہیں ہیں. تمہیں اسی وجہ سے حکومت ملی تھی کہ تم طاغوت سمجھتے ہو اللہ کے درباروں کو. تم نے صحابہ کے دربار گرا دیے یہ طاغوت ہے یہ طاغوت ہے یہ طاغوت ہے. اس کو پتا تھا اصل طاغوت میں ہوں، یہ میری فرما برداری کر رہا ہے. آج تو دربار اس سے گرانے کا کام لوں گا نا، پھر وقت آئے گا کعبے کو بھی یہ ہے تاڑا مار کے چھٹ دے گا. انہیں آکھنا اتھے بھی نوسا تے لاگے نہ آیا جی اسے واسطے تو آنو رکھے آئے. میں حیران یار برطانیہ جیسی بلان تو حکومت کھو کے سنیاں تو کھوئی انہوں نے چاہ دیتی. کیوں چاہ دیتی؟ اسے مقصد آستے جڑا اج ہویا ہے قسم و ذات دی کر کے آنا یہ دنار دا مسلمانہ تو کفر کبھی نہیں ہونا کہ اپنے دین کو نحوست سمجھے، اپنے دین کے مراکز کو نحوست سمجھے. دین کے مرکز کو نحوست کی ادھر سے بلا چمبڑ جائے گی، ادھر سے وبا چمبڑ جائے گی. لخ لعنت اس نظریے سے. اور کفر کس چیز کو کہتے ہیں؟ مسلمان گیا گزریا جس حال بھی ہو جاندہ سی نا وہ یہ ضرور سمجھتا سی میں منحوساں اللہ دا دین تے اللہ دے دین دے گھر مرکز سب برکتاں والے نے ادھروں دور ہویا تے نحوستاں پئیاں نیڑے ہوواں تے سب دور ہو جان گیاں. صدیاں دا مسلماناں دا یہ عقیدہ لگا آ رہا ہے. لیکن دیکھو یہ سکول دی برکت نحوست تے لعنت دیکھ اج کلمہ پڑھنے والا کی کر بیٹھا ہے. ہوں منافقاں دے میلاد دا کی بنے گا؟ میلاد ہوں کیڑی شے دا جدو دربار رسالت نحوست سمجھ کے بیٹھا ہے انہوں بند کرائی بیٹھا ہے تو تیرا میلاد کس کھاتے دا ہوئے؟ ہوں تیرا وہ شیر کس کھاتے دا؟ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ہے. ٹھار کتھوں رہی ہوئے؟ جدو بند کیتا تے ٹھار تے نہ رہی، جدو دور ہویا ٹھار نہ رہی، جدو نحوست سمجھیا ٹھار نہ رہی، جدو عذاب دا سبب سمجھیا ٹھار نہ رہی. ٹھار تے ہوندی وہی ہے کہ جتھے آؤ جگ سڑے تو سڑ کے آؤ آؤندے ٹھر جاؤ اونوں ٹھار کہندے نے. کیسی عجیب گل ہے. دربار رسالت نو تے اپنے سڑن دا سبب سمجھی کھڑے ہاں
منافق حالے بھی ٹھارے اللہ اکبر ٹکڑے ڈھل قوم منڈی دی پیداوار تے منڈی دی عاشق قوم دا ایمان نہیں ہوتا ہے. دعا کر شالا تیرے ڈھڈ آلو پیندے رہے. اچھی آواز والا کو آمین. اللہ اکبر. میں تے ہوئی آکھا گا سارے فرقے والے آلو کھا کھا کے مر جان. انہوں شہداء آلو قرار دینا چاہیے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. مراد خدا بٹھا بٹھا میں بڑا مراد کوئی آندا میں حسین والا وہ گڑا خدا دا وہ بھی حسین والا تے حسین دا دربار تے بند کیتی کھڑا ہے. وہ لانتیوں کی بن گئے جیڑا حسین نال عشق دے دعوے کردا سی اونوں سب اودا عقیدہ بنا دیتا حسین تو پرا نبی دربار تو نہیں تے حسین چپڑ جائے گی. جیڑا توحید والا سی اونوں رب دے گھر تو پیچھے جا کیتا سو اور پرا ہوئی اودا عقیدہ بن گیا رب دے گھر منحوس ہو گیا. نعوذ باللہ. جیڑا کوئی حضور دے دربار تے دربار دا عقیدہ رکھدا سی اودا عقیدہ بنا دیتا ہے بھی منحوس نے. اور لکھ میں نہ کی وجہ او دسو جنہ چیر یہ عقیدہ نہ ہوئے اسی منحوس ہاں. کافر سب تو بڑا منحوس ہے او دے نال لگاں گے تے لعنتاں پہن گیاں. اللہ دے درباراں دے اللہ دے فقیراں دے در تے کتیاں نال بھی لگاں گے تے رحمتاں پہن گیاں. او جنہ چیر عقیدہ نہ ہوئے مسلمان نہیں بن سکدا. اور مکالم چشتی ہے جی چشتی ہے انی دیا پترا تو کارپڑا تو پھکا رکھے آئی کمینیا مغیر تھا تو ماں دی سیاست کرنا چاہتا ہے ووٹ لینا چاہتا ہے اور تیرا کھ نہ رہے پہلا میخ تیرا عقیدہ کتنے پہنچ گیا تیرے سوائے لان کا لبنا ہے تیرا حال مر گیا. تو جتنا رحمت والیاں تھاواں سر انہاں نوں نحوست والیاں سمجھ بیٹھا ہے اور کفر سے دور دے. مکار بے ایمان لعنتیا حضور دے دین دا نظام قائم کرن دی نہ سوچ اپنا ایمان قائم کرن دی سوچ. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے محافظ ناموس صحابہ و اہل بیت زندہ باد. ایسا جواب دے کسے بول رہا ہے ہاں کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور دین کے مراکز کو منحوس سمجھنا یہ کفر ہے یا ایمان ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. کسی کو پوچھو یار کسی کو پوچھ کے میری تسلی کرا دو. دین کے مراکز کو منحوس سمجھنا انگریزی باندر ڈاکٹر دے کول شفا لبنی ہے قرآن کول وبا لبنی لاکھ لعنت ہے. سن کیا نمازاں بیمار نہیں سن پڑھتے سونے ادھر ویکھ حدیث حسن سنان لگا بھابی بھی لکھی حدیث حسن ہے ناصر البانی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا جاؤ اور جنگل فلانے پہاڑاں فلانے پنڈ فلانے گاؤں چھپڑ نے پانی دے اتوں مومن کرتے ہیں وضو اتوں پانی تھوڑا تھوڑا چک کے لیا محمد مومنا دے ہتھاں تو برکت لینے واسطے پیوے گا.
غیر سوچ لاکھ لاکھ یہ قوم نہ برا سمجھ دیا سا مسلمان ہے وہ نہ برا خدا کا خوف کچھ تو خدا کا اللہ کا قرآن فرماوے یہود نصارہ کے کسی گروہ کی بات مانو گے تمہیں کافر کر دیں گے تو ہوئی ہوڑ کافران دے سن مقدم رسول پانی بھرا کے مومن ہاتھ دھوے چھپڑے کے ہاتھ لگے بیمار دا لیکن وضو پہ کرتا ہے اللہ واسطے بسم اللہ پہ پڑھتا ہے رسول دا عقیدہ ہے وے او مومن دے ہاتھ دی برکت شفا الٹا بیمار سی جس لئے نماز آستے وضو کرن لگا ہے کہ ہون برکت تے شفا پانی مل گئی حضور مختلف چھپڑا تو پانی مگا کے پیندے سن محمد برکت حاصل کرے شفا حاصل کرے مومنہ دے ہتھاں تو جڑا سراپا رحمت للعالمین اور شفا ہے نبی دسنا یہ ہوئی چاندہ سی کہ ظالمہ جو میرا امتی ہے اللہ دا بندہ تے مخلوق ہے تے پھر ایک عقیدہ ضرور رکھی مومن جنہ مرضی بیمار ہوئے یہ بیماری نہیں بنڈا جے اللہ دے واسطے کام کرے گا تے مومن دی بیماری تو بھی تینوں شفا میں لپن گیا بیماری نہیں لپے گی یہاں پر کتے لوگ ایک بات کرتے ہیں واقعہ صحیح ہے نتیجہ غلط لیتے ہیں سنا دوں کتے لوگ جی اشارے دے کون کرنا رہے کہ وہ جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دور خلافت تھا تو ایک بی بی مائی بڑی اس کو کوڑ کی بیماری تھی وہ کعبہ شریف میں آیا آپ نے فرمایا بی بی جی تکلیف نہ دے گھر چلی جا اب بات کو سمجھنا بات قصہ صحیح ہے نتیجہ غلط ہے سنو حضرت عمر نے اس وجہ سے بھیجا تھا اس وجہ سے نہیں کہ یہ لوگوں کو لگ جائے گا اس وجہ سے واپس بھیجا کہ وہ جڑا کوڑ آڑا ہوتا ہے نا وہ بیچارے دے جسم چوں ہمک آتی ہے بو اٹھتی ہے بڑی عجیب جی تو وہ تکلیف نہ ہوئے دوسرے آنوں تیری اس بوتوں تو تکلیف او جڑی پہنچنی او دے تو بچاؤن آستے بیماری تو بچاؤن آستے نہیں ورنہ آپ فرما دیں دے کار بھی نہ جامی ایک رو لگیے دے ٹپر نہ کر کو ہو جاوے تینو دے اسی سمندر روڑ دینے اسی دیگا لکھ لانا دینا کتیاں دینا پچھو دے صحیح ہوئے کدی حضور دے امتی کسے نو کوڑ آرے نو سمندر سٹیا کسے دریا برد کیتا ہے یہ قبر چھوڑ دیتا ہے کیوں باقا گھار نو نہ لگ جاوے لانتیا اے عقیدہ ہی کافران ہے بیماریاں اللہ ہی بھیج دے اللہ دے اشارے تے اللہ دے ارادے تو بغیر کسے نو لگ دیاں لیکن چلو اگر اس پر کوئی کلام کی بھی جائے وہ انہوں چھڑو ایک دسو جڑی گل اصل ہے یار کہ یار اللہ کے دین کے کام کو اور دین والے گھر کو اللہ کے گھر کو روزہ رسول کو نحوست سمجھنا یہ کیا ہے یہ مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک کافر نے صرف یہ ویکھنا سی کہ دیکھا تو صحیح یہ دین اپنے دے بارے کی عقیدہ رکھ دینے میرے پیچھے چل دینے کہ نہیں چل پایا جی تو میرے بھائیو میں صرف یہ ہوئی دسنا چاہتا سا کہ تاغوت کے پیچھے چل کر تاغوتی طاقتوں اور حکومتوں کے پیچھے چل کر ہم نے اپنا عقیدہ ہی غرق کر لیا جنہوں عشق محبت وہ شرم نہیں ہوتی وہ ایسا عشق دے نام لینے کبھی عاشق بھی معشوق تو نفرت کھا کے پیشاں ہوتا ہے اور معشوق آ کے عاشق نو پیشاں ہو جا میں نو ہاتھ نہ لاوی نہیں تو بیمار ہو جائے گا
مینو فلانے بیمار نے ہاتھ لایا ہے، اللہ بولدا نہیں تو کیا عاشق پچھا ہوئے گا؟ وہ آکھے گا جے لاجپال آ جے تیرے قدمیں جی موت آتی ہے تو میں ہور زندگی نو کرنا ہی نہیں۔ یہ دے اسی وہی عاشق ہیں بھی مرنے کو جی تو بڑا چاہتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ ہے یا عاشق رب دے حبیب تو پیچھا رہنا کدھر مرنا چاہیے۔ بس اس تو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ دو کتاباں چیز دی جنہ دے خارج نہیں ہو رہے، یاد کرو گے علمی تحقیق۔ امام حسن علیہ السلام فرماندے نے جس بندے کو علم نہ بھی ہوئے نا، علم لے کے گھر چ رکھ لو